السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس زمین پر بسایا، اور ہم انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو اس زمین پر بسایا ہے۔ ہم انسانوں کے علاوہ بھی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات آباد ہیں، اتنی کہ ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان اللہ تعالیٰ کی بہت ہی یونیک مخلوق ہے، بہت اسپیشل مخلوق ہے۔ انسان جیسا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد پر بڑا کرم کیا ہے۔ آدم کی اولاد کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات اور جو کوالٹیز عطا فرمائی ہیں، وہ دنیا میں بسنے والی بہت ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اور وہ خصوصی صفات، وہ اسپیشل کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں رکھی ہیں، جو کسی اور جاندار کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک بہت اسپیشل کوالٹی ہے حیا۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ جو حیا کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھا ہے، وہ دنیا میں کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، دنیا کا کوئی اور جاندار لباس نہیں پہنتا۔ اللہ نے یہ شعور ہم کو دیا ہے کہ ہمارے جسم کے کچھ حصے شرمگاہ ہوتے ہیں، ان کو ڈھانکنا چاہیے، ان کو چھپانا چاہیے، ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی شعور کا نتیجہ ہے کہ ہم لباس پہن کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور نہیں دیا تو جانور لباس نہیں پہنتے۔ یہ جو لباس ہے، یہ ہماری حیا کی علامت ہے، یہ ہماری فضیلت ہے، یہ وہ ہماری امتیازی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ جانوروں اور انسانوں میں دیکھنے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے۔ انسان اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، چاہے اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، چھپ کر کے قضائے حاجت پوری کرتا ہے۔ میاں بیوی تعلقات بناتے ہیں تو خلوت میں اور تنہائی میں بناتے ہیں۔ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں دیا ہے کہ اپنی شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کی جائے۔ انسان کے لیے عیب کی بات ہوتی ہے کہ اس کی شرمگاہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیا کا مادہ رکھا ہے۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور نہیں رکھا ہے، تو یہ چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ لباس یہ انسان کا امتیاز ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شرف ہے، جو اس کو جانوروں سے بلند کرتا ہے۔ اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہماری کسی فضیلت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو ہمارا شرف کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ شیطان۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہماری کوئی فضیلت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟
تو شیطان کا ابتدا سے ہی انسان کے خلاف یہ مشن رہا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے، اس کو ننگا کر کے اس کو جانوروں کی سطح پر لے آؤ. یہ شیطان کا مشن رہا ہے. سب سے بڑا مشن تو شیطان کا یہ کہ انسان کا عقیدہ خراب کر کے اس کا دین بگاڑ دو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شیطان کا مشن رہا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو ننگا کرو، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے درجے پہ پہنچ جائے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان کہیں تم کو اپنے فتنے کا شکار نہ کر لے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا. کیوں نکلوایا تھا؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شیطان کیا چاہتا تھا؟ ان سے ان کا لباس چھین لیا جائے تاکہ ان کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے. جنتی لباس پہنا ہوا تھا نا. شیطان کو کیا پتا تھا؟ اگر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو کیا کیا جائے گا؟ ان سے ان کا جنت کا لباس چھین لیا جائے گا. تو شیطان کا یہ پلان تھا، اس کا یہ مقصد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ پھل کھلوا دے تاکہ وہ برہنہ ہو جائیں، ان کا لباس چھین لیا جائے. یہ شیطان کی باقاعدہ پلاننگ تھی. اس زمانے سے شیطان انسان کو ننگا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسان کو ننگا کرنا. کیا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو کیا ہوا تھا؟ ان کا لباس چھین لیا گیا، وہ برہنہ ہو گئے. جب وہ برہنہ ہو گئے تو قرآن کی آیت ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حالانکہ میاں بیوی ہی تھے آپس میں، پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے دل میں ہی، اس کی فطرت میں ہی حیا کا ایسا شعور رکھا تھا کہ جیسے ہی لباس چھینا گیا، کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ ہاں کس چیز سے؟ ہاں پتوں سے. فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ. وہ جنت کے پتے لے کر کے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے. یہ جو حیا ہمارے اندر ہے یہ کسی ایولیوشن کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئی ہے. جو پہلا انسان دنیا کا تھا نا، اس کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی تھی. آج کل ایک فلسفہ دنیا میں مغربی ممالک میں بہت عام ہے جس کو نیوڈزم کا فلسفہ کہتے ہیں. نیوڈزم ایک باقاعدہ مذہب ہے، ایک نظریہ ہے. وہ نیوڈزم کے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لباس تو ایولیوشن کے نتیجے میں انسان کے اندر حیا آئی تو وہ اپنا جسم چھپانے لگا، ورنہ انسان کو کوئی لباس نہیں پہننا چاہیے. یہ نیوڈسٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ویسٹرن، میں نے ڈسکوری پہ ایک پروگرام آتا ہے ٹیبو کے نام سے، تو اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی باقاعدہ یورپ میں بعض کنٹریاں ہیں جہاں ان کو باقاعدہ الگ الگ کالونیز الاٹ کی گئی ہے کہ تم یہاں جاؤ، یہاں ننگے رہو، تم بیچ شہر میں مت ننگے رہو. حالانکہ یورپ میں ننگا پن اس لیے برا نہیں ہے کہ وہ ننگے پن کو برا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ننگے پن سے کیونکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ایسے نیوڈسٹ لوگوں کو الگ الگ کالونیز الاٹ کی گئی ہے کہ تم وہاں جا کر کے ننگے رہو. فلسفہ یہ واقعہ ہے. ہندوستان میں ایک فلم باقاعدہ اس فلسفے کو پروموٹ کرنے کے لیے بنی جس میں ہیرو کو ننگا دکھایا گیا، وہ ٹیپ ریکارڈر سے اپنا جسم چھپاتا ہے. اس فلسفے کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ صرف بے حیائی نہیں، مطلب ایک نظریے کے طور پہ نیوڈزم کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس زمانے سے ہی شیطان کس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو ننگا کر دو، بے حیا بنا دو اس کو. اور آج کے دور میں شیطان اپنے اس مشن میں جتنا کامیاب ہے، کسی دور میں بھی اپنے مشن میں ویسا کامیاب نہیں تھا. ٹھیک ہے، بے حیائی تھوڑی بہت معاشرے کے اندر ہر زمانے میں رہی ہے، پر بے حیائی کو کبھی بھی شرف اور عزت کا باعث نہیں سمجھا گیا. ہر زمانے میں تھوڑی بہت بے حیائی، بدکاری معاشرے کے اندر رہی ہے، لیکن عام طور پہ بے حیائی کو معاشرے کے اندر گندا سمجھا جاتا تھا، بے لباسی بری چیز سمجھی جاتی رہی ہے. ہر زمانے میں شریف عورتوں کی علامت یہ سمجھی جاتی رہی کہ وہ مکمل لباس پہنتی ہیں.
کسی بھی معاشرے میں، عربوں میں بھی، اجمی لوگوں میں بھی بے لباس ہونا کوئی اچھی چیز نہیں رہی کبھی بھی. ایون ہندوستان کے اندر یہاں خاص سسٹم بہت مضبوط ہے نا. کیرلا وغیرہ کے بعض علاقے ایسے تھے جہاں مکمل لباس پہننا، خاص طور پہ اوپر کا بلاؤز پہننا، یہ صرف برامین گھر کی عورتوں کو الاؤ ہوتا تھا. بہت ساری دلت گھرانے کی عورتیں، ان پر بریسٹ ٹیکس لگتا تھا. اگر وہ بلاؤز پہن لے اوپر نا تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ سمجھا جاتا کہ بلاؤز پہننا، پورے جسم کو ڈھانکنا، یہ شریف گھرانوں کی عورتوں کی علامت ہے. اور کیونکہ کاسٹ سسٹم تھا تو جو دلت گھرانے کی عورتیں ہوتی تھیں ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ نچلی عورتیں ہیں تو ان کو پورا جسم چھپانے کی اجازت نہیں. جسم چھپانا ہر معاشرے میں، حیا، مناسب لباس پہننا، گھونگھٹ ڈالنا، جسم چھپانا، یہ شریف اور سیدھی سادھی عورتوں کی علامت تھی. بے حیائی بدکاری تھی. ایون اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بدکار عورتیں تھیں. جو ابتدائی جاہلی معاشرہ تھا اس میں بہت ساری عورتیں بدکاریاں کرتی تھیں، زناکار عورتیں ہوتی تھیں، پیشہ ور عورتیں ہوتی تھیں، پر یہ معاشرے کے شریف لوگ نہیں ہوتی تھیں. حضرت ہند نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسلام کی، تو اللہ کے نبی عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ایک وعدہ کیا لیتے تھے؟ ولا یزنین. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے کہ تم زنا نہیں کرو گی. تو جب اللہ کے نبی نے حضرت ہند سے بیعت لی کہ وعدہ کرو کہ زنا نہیں کرو گی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اتزنی الحرہ، کہ کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ عربوں میں زنا تھا، پر یہ زنا کرنے والی عورتیں عام طور پہ کون ہوتی تھی؟ لونڈیاں. آزاد عورتیں، خال خال کوئی کیس آتا تھا جس میں انہوں نے زنا کیا. عام طور پہ زنا لونڈیاں کرتی تھی، بلکہ لونڈیوں سے کروایا جاتا تھا. اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ، کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو پیشے پر، اپنا جسم بیچنے پر مجبور مت کرو. تو زنا کرنے والی عام طور پہ لونڈیاں ہوتی تھی جن کا معاشرے میں ایک پست مقام تھا. شریف عزت دار گھرانے کی عورتوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ زنا کریں گی. تو معاشرے میں بدکاری، فحاشی کسی نہ کسی سطح پر تھوڑی بہت تھی، لیکن یہ کن لوگوں میں تھی؟ نچلے سطح کے لوگوں میں تھی. اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا، اس کو کبھی بھی شرف کی علامت نہیں سمجھا گیا. ننگا پن ہمیشہ بری نظر سے دیکھا گیا معاشرے کے اندر. آج کے دور میں شیطان نے کیا کیا ہے؟ جو اس کے میڈیا کے آلات ہیں، جو اس کے چیلے ہیں دنیا کے اندر، جن کے ہاتھ میں انفارمیشن کا کنٹرول ہے. معاشرے میں جو لوگ انفارمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں نا، وہ حکومت کرتے ہیں. آج کے دور میں جو میڈیا کا کنٹرول شیطانوں کے ہاتھ میں ہے نا، اس میڈیا کے ذریعے سے شیطان نے کیا کیا ہے؟ ننگے پن کو عزت اور شرف کی علامت بنا دیا. سب سے بڑا جو کھیل کیا ہے شیطان نے آج کے انسانوں کے ساتھ، اس نے ننگے پن کو آرٹ بنا دیا. بے حیائی آرٹ بن گئی ہے. اس نے فحاشی کو فیشن بنا دیا. اور یہ شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. شیطان جب کسی برائی کو معاشرے میں عام کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے وہ کون سی ٹرک آزماتا ہے؟ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے، اگر کسی گندی چیز کو معاشرے میں پھیلانا ہے تو سب سے پہلے اس گندی چیز کو ایک خوبصورت ٹائٹل دو. یہ شیطان کرتا ہے ہر زمانے میں. آج کے زمانے میں شیطان نے ننگے پن کو ایک آرٹ بنا دی ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کو بہت ساری سوشل میڈیا انفلوئنسر ایسے ملیں گے نا، جن کا کمال صرف یہ کہ وہ ننگا ہونا جانتے. ہاں، عورتوں کے مشہور ہونے کا آسان طریقہ ہو گیا ننگے ہو جاؤ. جتنا کپڑا اتاریں گے اتنا ہی سوشل میڈیا پہ شہرت ملے گی. اور اس کو کہا کیا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا آرٹ. کل تک ہم جس کو ننگا پن کہتے تھے، آج اس کو فیشن کہا جا رہا ہے. کل تک معاشرہ جس کو فحاشی کہتا تھا، عریانیت کہتا تھا، آج وہ ساری عریانیت عام ہو رہی ہے اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ فیشن سینس، فیشن. شیطان ہر دور میں یہی کرتا ہے. گندی چیز کو، شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے گناہوں کی مارکیٹنگ. اور کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیکیجنگ بہت اچھی کرنی پڑتی ہے نا. شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی پیکیجنگ کرتا ہے. گناہوں کو اچھے اچھے ٹائٹل دیتا ہے.
کیونکہ ٹائٹل تبدیل کرنے سے انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس لیے ٹائٹل سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت آدم کو جب شیطان نے بہکانا چاہا اور چاہا کہ اس پیڑ کا پھل حضرت آدم کھا لیں، جس پیڑ کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا۔ اب شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم اس کا پھل کھا لیں، تو شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس پیڑ کو ایک خوبصورت ٹائٹل دیا، اس کا نام چینج کیا۔ کیا نام دیا اس نے اس پیڑ کو؟ اس نے حضرت آدم سے کہا، اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم میں تم کو بتاؤں جنت میں شجرۃ الخلد کہاں ہے؟ کتنا پیارا نام ہے شجرۃ الخلد۔ خلد، خلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایٹرنیٹی، خالدین پڑھتے ہیں نا آپ، ہمیشہ رہنے والے۔ شجرۃ الخلد، دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ہندی میں کہے تو امر کر دینے والا پیڑ۔ کتنا پیارا نام ہے۔ وہ پیڑ جس کا پھل کھا کر کے حضرت آدم جنت سے نکال دیے جاتے، اس پیڑ کو کتنا خوبصورت نام دیا اس نے؟ شجرۃ الخلد، امر کر دینے والا پیڑ۔ ہاں؟ اور حضرت آدم کیا ہوا؟ اس کو ٹائٹل دیکھ کر کے اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اسی لیے ٹائٹل سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا۔ آج بھی شیطان ہی کر رہا ہے۔ اس نے ننگے پن کو آرٹ کہہ دیا ہے، فحاشی کو فیشن کا نام دے دیا ہے، ہاں، بدکاری کو، بے حیائی کو، زنا کو اس نے عشق، محبت، لو کا نام دے دیا ہے۔ آج جو کچھ بھی بدکاریاں ہو رہی اسی عنوان سے ہو رہی ہے نا۔ ایک بہت گندا قسم کا تعلق ہوتا ہے معاشرے میں، اور کیونکہ وہ تعلق گندا ہے اس لیے اس کا نام بھی گندا ہوتا تھا معاشرے کے اندر۔ بہت ہی ایک سمجھیے ایک گالی تھی جو ہمارے معاشرے میں کبھی دی جاتی تھی۔ کوئی عورت اگر بغیر شادی کے کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، ایسی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا تھا؟ رکھیل، ہے نا، بہت گندا لفظ ہے۔ داشتہ، اردو میں تھوڑا سا اگر ادبی انداز میں کہا جاتا ہے، ایسی عورتوں کو داشتہ کہا جاتا تھا، بغیر نکاح کے جو کسی مرد کے ساتھ رہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب شیطان کو اس گندگی کو پھیلانا تھا تو رکھیل بول کر کے تو نہیں پھیلا سکتا تھا، تو شیطان نے کتنا خوبصورت ٹائٹل دیا اس کو، ہاں، لیو ان ریلیشن۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ شادی، ایک عورت مرد ساتھ میں رہ رہے ہیں، کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، پھر کیسے ساتھ میں رہ رہے ہو؟ ہم لوگ لیو ان میں، یہ لیو ان ریلیشن، کیسا ریلیشن بھائی؟ بغیر شادی کے اگر کوئی لڑکی کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ ریلیشن کیا ہوا؟ ریلیشن تو شادی سے شروع ہوتا ہے نا۔ ایک عورت اور ایک مرد اگر اجنبی ہے، ان کے درمیان ریلیشن قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نکاح ہونا پڑتا ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوا ہے تو یہ ریلیشن ہی نہیں ہے۔ ریلیشن وہ ہوتا ہے جس کو دین ریکگنائز کرے، جس کو سماج ریکگنائز کرے، جس کو قانون ریکگنائز کرتا ہے۔ دونوں کے ایک دوسرے کے تئیں حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تئیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس ریلیشن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو ریلیشن کہا جاتا ہے۔ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو ریلیشن کیا ہوا وہ؟ لیکن شیطان نے کتنا اس کو خوبصورت ٹائٹل دیا ہے، لیو ان ریلیشن۔ یہ شیطان ہمیشہ کرتا ہے، ٹائٹل اچھا دو۔ آپ دیکھو مارکیٹ میں کتنے لوگ ایک نمبر کے بے ایمان ہیں، پر اپنی بے ایمانی کو وہ ہوشیاری کا نام دیتے ہیں۔ جو جتنا بڑا بے ایمان ہے بولتے ہیں اس کا بزنس سینس بہت اچھا ہے۔ بے ایمانی کرنے والے کو بولیں گے اس کا بزنس سینس بہت اچھا ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ یہی معاملہ ہے زنا کو آج معاشرے میں جو بھی زنا ہو رہا ہے، کوئی مرد یہ تھوڑی بولتا کسی عورت سے کہ چلو ہم لوگ زنا کرتے ہیں، چلو ہم لوگ بدکاری کرتے ہیں۔ ہاں، کسی لڑکے کو اگر اپنے جال میں، میں تھوڑا کھل کر کے بات کرتا ہوں اس موضوع پہ، اس لیے کیونکہ ہمارے جو نئی جنریشن کے بچے بچی آئے نا، ان کا دماغ بہت چھوٹا ہے، ان کو اشاروں والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی لڑکے کو اگر لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تو لڑکی سے جا کے یہ تھوڑی بولے گا میرے ساتھ زنا کرو، میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، چلو ہم لوگ مل کے بدکاری کرتے ہیں۔ ایسا اپروچ رکھ کر کے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا نا۔ تو جس کو بدکاری کرنی ہوتی کسی لڑکی کے ساتھ، وہ جا کر کے بولتا ہے
آئی لو یو. ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں, مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے. یہ عشق, لو, محبت, یہ سب خالی ٹائٹل ہے. اس ٹائٹل کے پیچھے گندگی چھپی ہوئی ہے, زنا, بدکاری. ہماری لڑکیاں معصوم ہیں, بھولی بھالی ہیں, بہت آسانی کے ساتھ بہکاوے میں آ جاتی ہیں. اس لیے خاص طور پہ اپنی بچیوں سے, اپنی بیٹیوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ لڑکے بہت ہوشیار ہیں, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تم سے محبت کا نام لے کر کے تمہاری عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ تم سے عشق کی بات کر کے تمہارے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ باتیں دل کی کرتے ہیں, پر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تمہارے جسم تک پہنچنا. یہ محبت کا نام لے کر کے اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں بس. تو ایک مسلمان عورت, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا شعور دیا ہے, اس کو جو اپنی عزت کا شعور دیا ہے, وہ ایسے دعووں کے بہکاوے میں نہیں آتی. جو محبت کا نام لے رہا ہے بغیر شادی کے, وہ محبت کے نام پہ اصل میں تمہاری عزت تک پہنچنا چاہتا ہے. اور ایک مسلمان بچی کو, ایک مسلمان عورت کو یہ بات اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ اس کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کے ایمان کے بعد وہ اس کی عزت ہے. اور ایک شریف عورت اپنی عزت کا دروازہ چوروں کے لیے نہیں کھولتی. اب عزت آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے, اور خزانے کے دروازے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے, شہزادوں کے لیے کھولے جاتے ہیں. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ بیک ڈور سے آ کر کے آپ کو لو لیٹر نہیں لکھے گا, انسٹاگرام پہ آپ کو ڈی ایم نہیں کرے گا, واٹس ایپ پہ آپ سے چیٹ نہیں کرے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ زنا کے راستے پر آپ کو چلا کر کے جہنم میں نہیں لے کر کے جائے گا, وہ نکاح کے راستے پر آپ کے ساتھ چل کے آپ کو جنت لے کر کے جائے گا. یہ شخص جو آپ کو زنا کے راستے پر چلانا چاہ رہا ہے, یہ آپ سے قطعی محبت کرنے والا نہیں ہے. سچا محبت کرنے والا اپنے محبوب کو کبھی بھی زنا کے راستے پر چلا کر کے جہنم میں نہیں لے کر کے جائے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ پیچھے سے نہیں آئے گا, وہ سامنے سے آئے گا, وہ آپ کے دروازے سے آئے گا. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ زنا کی طرف نہیں بلائے گا, وہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آئے گا سامنے دروازے سے. وہ چھپ کے لو لیٹر نہیں لکھے گا, وہ کھل کر کے آئے گا آپ کے باپ سے, آپ کے بھائی سے, آپ کا ہاتھ مانگے گا نکاح کے لیے, وہ آپ سے بات کرے گا. مسلمان عورت تو ایک شہزادی کی طرح ہوتی ہے. جیسے شہزادی اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا, ہر ایڑا گہرا نتو خیرا ٹام ڈک اینڈ ہیری آ کر کے اس کو اپروچ نہیں کر سکتا ہے. اس تک جس کو پہنچنا ہے پہلے اس کے سیکیورٹی گارڈ سے ملنا پڑے گا, اس کے دربان سے ملنا پڑے گا. ہر مسلمان عورت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیکیورٹی گارڈ اس کے اوپر طے کر دیا ہے, ایک دربان طے کر دیا ہے. جیسے پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے تو پھول کو توڑنے کے لیے بہت سارے ہاتھ بڑھتے ہیں, تو اللہ نے پھولوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ کانٹے پیدا کر دیے. ایسے عورت تو ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اللہ کی ایک زبردست تخلیق ہے. اس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو بہت سارے ہاتھ اس کی طرف بڑھیں گے, تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کی گرد میں کانٹے پیدا کر دیے جو اس کی طرف غلط نیت سے بڑھنے والے ہاتھوں کو زخمی کرتے ہیں. کون ہے وہ کانٹے؟ وہ کانٹے کون سے؟ عورت کے اولیاء, اس کے گارجین, اس کا باپ, اس کا بھائی. یہ باپ بھائی کا رشتہ ہے کس لیے؟ یہ باپ اور بھائی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اپنی بہن کی, اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرو. وہ کھڑا ہے دروازے پر. جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی سامنے والے دروازے سے آئے گا, آپ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آئے گا. آپ کا باپ, آپ کا بھائی اگر مناسب سمجھیں گے آپ کے لیے تو بات بڑھائیں گے, تب آپ تک یہ بات پہنچے گی, آپ سے پوچھا جائے گا. یہ بھی ضروری ہے, لڑکی کی اجازت ضروری ہے. بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے.
کہ بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. کنواری ہے شرما جائے گی، خاموش رہے گی. سیبہ ہے جواب دے گی. آپ کی اجازت ضروری ہے، لیکن صرف آپ کی اجازت نہیں، آپ کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے. تو ان لڑکوں کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ سب محبت، عشق، لو، یہ سب فریب ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور ایک مسلمان عورت شیطان کے اس دھوکے میں نہیں آتی. وہ تو اپنے گھر میں ٹکی رہی، بیٹھی رہنے والی. ہاں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، حضرت مریم اپنے گھر میں اچانک ایک مرد گھر میں آ گیا انسان کی شکل میں. کون تھے وہ؟ حضرت جبرائیل تھے. اور حضرت مریم کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو دیکھ رہی تھی ایک مرد ہے اور اچانک میرے گھر میں آ گیا ہے. ایک شریف عورت اگر کسی اجنبی مرد کو اپنے گھر میں دیکھے، پہلا جملہ اس کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ کیا کہا حضرت مریم نے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان سے تمہاری پناہ چاہتی ہوں، اگر متقی ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. شریف عورت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ کوئی نامحرم آدمی اگر اس کے ساتھ اپروچ کر رہا ہے، اس کی زبان سے فوراً کیا نکلنا چاہیے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، دور ہو جاؤ مجھ سے، بلاک کرو. ایسے سارے لڑکے جو تم کو انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کسی ذریعے سے بھی تم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے قطعی نرمی نہیں دکھانا ہے. ایون ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا ہے. بہت ساری لڑکیاں سوچتی ہیں ارے سلام کیا ہے، جواب نہیں دوں گی تو سامنے والے کو لگے گا کتنا روڈ ہے. یہیں سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے. ہاں، پہلے سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتا ہے، پھر باتیں آگے بڑھتی. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نا کہ شروعات یہیں سے ہوتی ہے، نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء. پہلے نظریں ملتی ہیں، پھر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتا ہے، پھر وعدے ہوتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے. ایمان والی عورت اس راستے کو ڈائریکٹ پہلے مرحلے میں ہی بند کر دیتی ہے. بلاک کر دو ایسے لوگوں کو. واللہ شریف عورت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایسے معاملات میں وہ اجنبی مردوں سے روڈ ہو جائے. اگر سلام کا جواب نہیں دینا یہ روڈ ہونا ہے، تو شریف عورت کی علامت ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے روڈ رہتی ہے، کوئی واسطہ ان سے نہیں رکھتی. تو یہ شیطان کے یہ سب عشق و محبت کے نام پہ جو بدکاریاں ہو رہی ہیں، یہ شیطان کا فریب ہے. آج شیطانی طاقتوں کا بہت بڑا مشن یہ ہے کہ اس بدکاری کو عام کرو، اس فحاشی کو پھیلاؤ. شیطان نے زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے، اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. وہ زنا بک رہا ہے معاشرے کے اندر. یوٹیوب پہ بدکاری، فیس بک پہ زنا ہو رہا ہے، میگزینز میں، ہولڈنگز میں. جو بحیائی اور فحاشی آج شیطان نے پھیلائی ہے، آج سے 10-15 سال پہلے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جیسا ننگا پن آج معاشرے میں شیطان نے عام کیا ہے، 15-20 سال پہلے آپ معاشرے میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی میں کئی بار ایک مضمون پڑھ رہا تھا جو بالی ووڈ کی تاریخ پر تھا، تو اس میں نے پڑھا کہ یہ جب ہندوستان میں فلمیں بننے کا آغاز ہوا، بالی ووڈ کی ابتدا ہوئی، تو شروعات میں جو فلمیں بنتی تھیں اس میں جو عورتوں کا کیریکٹر ہوتا تھا نا، وہ مرد لوگ پلے کرتے تھے. کیونکہ کوئی عورت ہندو گھرانے کی بھی، سکھ گھرانے کی بھی، عیسائی گھرانے کے بھی، مسلمان گھرانے کی بھی پردے پر آنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتی تھی. کوئی عورت عورتوں کا کیریکٹر ادا کر کے فلموں میں آنا یہ اپنے لیے بے حیائی کی بات سمجھتی تھی. تو جو عورتوں کا بھی کیریکٹر ہوتا تھا وہ مرد لوگ کاسٹیوم وغیرہ پہن کر کے وہ کیریکٹر پلے کرتے تھے. تو کسی ڈائریکٹر کے خیال میں آیا کہ میں کسی اصلی عورت کو جو ہے نا وہ کاسٹ کرتا ہوں اپنی فلم میں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی شریف گھرانے کی عورتیں تو فلموں میں آنے کو تیار نہیں تھی. تو وہ گیا جسم فروشی کے اڈے پر جو طوائفیں ہوتی تھی، اور طوائفوں کو اپروچ کیا کہ میں تم کو کام دیتا ہوں، میری فلم میں ایکٹنگ کرو. جو طوائفیں تھیں جسم فروشی کا کام کرتی تھیں، ان کو اپروچ کیا. ان کے طرف سے کیا جواب آیا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ تھوڑی بے حیا ہیں، جسم فروشی کا کام کرتے ہیں، پر یہ جسم فروشی بھی اپنے گھر کے اندر کمرے میں کرتے ہیں.
ہم اتنی بھی بے حیا نہیں ہیں کہ جا کر کے فلمی پردے پر اپنے جسم کی نمائش کریں. مطلب جو طوائف عورتیں تھیں نا، وہ بھی آج سے یہ 40-50 سال پرانی بات ہے، 50-60 سال پرانی ہوگی، وہ بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ وہ فلموں میں آ کر کے اداکاری کریں اور اسکرین پر آ کر کے اپنا جسم نمایاں کر کے مردوں کی شہوت پوری کریں. آج دیکھیں ہوڑ لگی ہوئی ہے، شہر تو شہر، دیہاتوں میں عورتیں بالکل مقابلہ آرائی کر رہی ہیں کہ کتنا اپنے جسم کے کپڑے اتار کر کے اور جلد از جلد سوشل میڈیا انفلوئنسر بن جائے. حتیٰ کہ مسلم گھرانوں کی لڑکیاں ڈانس کر کے اپنا ویڈیو ڈال رہی ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ. ہر لڑکی، شریف سے شریف، دیندار سے دیندار گھرانوں کی لڑکیوں پہ سوشل میڈیا کا بھوت سوار ہے. جو گھرانے دیندار ہیں وہاں تک میں نے دیکھا ماں باپ دیندار ہیں، لڑکی نے چپکے سے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ، یا آج کل کی جنریشن کیا چلاتی ہے، وہ لال پیلے کلر کا لوگو جس کا اسنیپ چیٹ، ہاں اسنیپ چیٹ پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں میک اپ کر کر کے. بلکہ اب تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو فلٹر لگا لو کافی ہے. فلٹر لگا کر کے اپنی تصویریں اپلوڈ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں 60-70 سال میں شیطان نے کیسا ذہنوں کو لوگوں کے اپنے قابو میں کر لیا ہے. 70-80 سال پہلے ایک فاحشہ عورت بھی اسکرین پر آنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتی تھی. آج ایک شریف گھرانے کی لڑکی بھی ویڈیو ڈال رہی ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اپنی. شیطان نے بالکل معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کے ذریعے سے اس وقت انسانیت کو کفر و الحاد کے بعد جس فتنے کا سب سے شدید خوف ہے وہ ہے زنا کا فتنہ، بدکاری کا فتنہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے قریب بے حیائی اس عروج پر ہوگی کہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے بدکاری کریں گے، اور شریف آدمی وہ ہوگا جو کہے گا ارے بھائی کہیں کنارے ہو جاتے ہیں. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو رہی ہے. سڑکوں پہ، ہائی وے پہ، ایکسپریس وے سے ویڈیوز آ رہی ہیں زنا کرنے کی. گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے بدکاری ہو رہی ہے اور ویڈیوز آ رہے ہیں. آپ نے سارے پچھلے دنوں جو کیسز ہوئے الگ الگ علاقوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، بیچ سڑک پہ کھڑے ہو کر کے بدکاریاں ہو رہی ہیں. شیطان نے بدکاری کو اتنا عام کر دیا ہے. اور جب معاشرے میں زنا عام ہوگا تو صرف زنا بالرضا عام نہیں ہوگا، پھر ریپ کے کیسز بھی بڑھیں گے. جب بدکاری پھیلے گی، فحاشی معاشرے میں عام ہوگی تو صرف رضا والی بدکاری نہیں ہوگی، پھر جبرن بدکاریاں بھی ہوں گی، ریپ بھی عام ہوگا. آج ہم اٹھا کر کے دیکھیں اخبار، ہر منٹ پر کسی دنیا میں، ہندوستان میں کسی نہ کسی ایک عورت کے ساتھ جبری جنسی زیادتی ہو رہی ہے. ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. ہندوستان میں دلی کو ریپ کا کیپٹل کہا جا رہا ہے، کیپٹل آف ریپ. اتنے ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں. کوئی عورت، راہ چلتی عورت محفوظ نہیں، گھر میں بیٹھی عورت محفوظ نہیں، کالج میں پڑھنے والی لڑکی محفوظ نہیں. 3 سال کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. ابھی میں نے کل ایک نیوز سنی، 3 سال کی لڑکی جو پہلی مرتبہ اسکول گئی تھی، پہلی مرتبہ ایک 57 سال کے بڈھے نے اس کے ساتھ ریپ کیا. جب یہ فحاشی معاشرے میں اپنا پنجہ گاڑ دے گی تو صرف عشق و محبت کے نام پہ جو بدکاریاں ہو رہی ہیں صرف وہ عام نہیں ہوگی، ریپ کے کیسز بھی بڑھیں گے. کتنے کیسز معاشرے کے اندر، دلی میں کوئی کیس ہوا، یو پی میں ہاتھرس میں کیس ہوا، دلت لڑکی کو بیچاری کا بیچ کھیت میں اس کا ریپ کر دیا گیا اور جبرن پھر اس کی لاش بھی جلا دی گئی. ممبئی میں ہمارے یہاں شکتی مل میں کیس ہوا. کتنے کیسز معاشرے میں ریپ کے عام ہو گئے. اور جب اس طرح کی ریپ کی خبریں آتی ہیں، ایک عوام کا غصہ بھڑکتا ہے، تو بعض جگہوں سے ہم کو سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہندوستان میں اگر ریپ کے کیسز سے نپٹنا ہے تو ہندوستان میں بھی ریپسٹ کو وہی سزا دینی چاہیے جو اسلام میں سزا دی گئی ہے. ہینگ دا ریپسٹ. ہاں، ریپ کرنے والے کو پھانسی کی سزا دو، سولی پہ لٹکا دو. بلکہ بعض ہندوتوادی تنظیموں نے کہا بھائی سعودی عرب والا قانون ہندوستان میں لے کر کے آؤ، سر قلم کرو ریپ کرنے والوں کا.
اور ہم کو جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے سن کر کے کہ بھائی دیکھو اسلام کی قانون کی حکمتیں آج غیر مسلموں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بھی اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اسلام نے معاشرے کو فحاشی سے بچانے کے لیے صرف ایک قانون نہیں رکھا ہے کہ بس اسلام نے ایک قانون بنا دیا ہے اور وہ قانون آپ ہندوستان میں لے کر کے آ جائیں گے تو ریپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے. نہیں، قانون تو بہت آخری درجے کا ایک سولوشن ہوتا ہے. معاشرے سے اگر کسی جرم کو ختم کرنا ہے صرف قانون بنا کر کے جرائم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. قانون ایک آخری مرحلہ ہے، ایک آخری سولوشن ہے. اسلام قانون بنانے سے پہلے نظام بناتا ہے اور نظام بنانے سے پہلے ذہن بناتا ہے. یہ 3 اسٹیپ ہے. معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے پہلے ذہن بنایا ہے، پھر سسٹم بنایا، نظام بنایا، سوشل سسٹم بنایا ہے، اس کے بعد قانون بنایا ہے. صرف قانون بنا کر کے معاشرے کو نہیں سدھارا جا سکتا. صرف قانون کے ڈر سے کوئی جرم معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا. یہ 3 اسٹیپ ہیں جو اسلام نے بنائے. بے حیائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کا ذہن بنانا، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا، ان کے اخلاق کو سنوارنا. اور اس میں بھی سب سے پہلے لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا. کوئی اگر پوچھے معاشرے سے بے حیائی کو کیسے ختم کرنا ہے، ہمارا پہلا جواب یہ ہوگا جب تک دلوں میں اللہ کا خوف، آخرت پر ایمان، اپنے اعمال کی جواب دہی کی فکر پیدا نہیں ہوگی، معاشرے سے کوئی برائی ختم نہیں ہو سکتی ہے. جرائم بھی ختم نہیں ہو سکتے، ریپ بھی ختم نہیں ہو سکتا. معاشرے سے ریپ کو ختم کرنا ہے، پہلی تربیت لوگوں کے ایمان پر کرنی پڑے گی، دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا. جب تک اندر سے انسانوں کو تبدیل نہ کر دیا جائے باہر کی کوئی تبدیلی فائدے مند نہیں ہے. پہلے اندر سے تبدیل کرو لوگوں کو. یہ جو سلفی فکر اور اخوانی فکر ہے نا، اس میں بنیادی فرق یہی ہے. اخوانی فکر کیا ہے؟ اور سسٹم تبدیل کر دو، نظام بدلو، حکومت اپنے کنٹرول میں لو. حکومت کنٹرول میں لو گے سسٹم اپنے ہاتھ میں آئے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اخوانی فکر کہتی ہے باہر سے تبدیلی لے کر کے آؤ. سلفی فکر کیا کہتی ہے؟ باہر آپ کتنا بھی تبدیل کر دے، اگر اندر سے انسان بگڑا ہوا ہے تو نظام سدھارنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں تبدیلی آنی چاہیے. ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں پر اس تبدیلی کی شروعات نظام کی تبدیلی سے نہیں ہوگی، افراد کی تبدیلی سے ہوگی. سلفی فکر کیا کہتی ہے؟ افراد تبدیل کرو. اخوانی فکر کیا کہتی ہے؟ نظام تبدیل کر دو، بغاوت کرو، نظام اپنے کنٹرول میں لو، حکومت اپنے ہاتھ میں آئے گی، حکومت ہاتھ میں آ گئی سب تبدیل ہو جائے گا. نہیں بھائی، جب لوگ اندر سے بگڑے ہوئے ہیں آپ ان پہ خلافت راشدہ بھی قائم کر دیں گے تو اس کو بھی بگاڑ دیں گے. جب تک افراد کو اندر سے تبدیل نہ کیا جائے نظام کی تبدیلی پائیدار نہیں ہو سکتی. کتنی حکومتیں آتی ہیں، صالح افراد کے ہاتھ میں حکومت بھی آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب پوری عوام اندر سے کرپٹ ہے تو صرف نظام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے افراد، اللہ کے نبی نے، اس لیے جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ نظام تبدیل کرنے کی بات نہیں کی، افراد کو تبدیل کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب دنیا میں لے کر کے آئے وہ نظام کی تبدیلی سے نہیں، پہلے افراد کی تبدیلی سے. 13 سال تک نظام تو تھا ہی نہیں ہاتھ میں. 13 سال تک رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ افراد تبدیل کر رہے تھے. ایک صالح جماعت کھڑی کی. جب یہ صالح جماعت ایک بڑی تعداد میں تبدیل ہو جائے گی، وہ جب نظام کو تبدیل کریں گے تب تبدیلی پائیدار ہوگی. بات سمجھ، کوئی زیادہ فلسفیانہ بات تو نہیں ہو گئی نا؟ ہاں،
اللہ کے رسول جو یہ کہتے نظام نہیں تو دین نہیں، تو 13 سال تک کیا مکہ میں مسلمان نہیں تھے؟ ہمارے اخوانی فکر کے لوگ کہتے ہیں اصل تو نظام ہے، اگر نظامی نہیں تو دین نہیں، تو کیا 13 سال تک مسلمان دین پر نہیں تھے مکہ میں؟ نظام تو نہیں تھا ہاتھ میں، پر دین تو تھا نا۔ نظام نہیں تو دین نہیں، توحید نہیں تو دین نہیں ہے، اصل یہ بولنا چاہیے۔ ان اخوانیوں سے آپ یہ کبھی نہیں سنیں گے توحید نہیں تو دین نہیں۔ بھائی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کے پاس نظام نہیں تھا، تو کیا وہ دین پر نہیں تھے؟ توحید نہیں، توحید ہم اہل حدیث جس جگہ پر توحید کو رکھتے ہیں، اخوانی اس جگہ پر نظام کو رکھتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ پہلے اللہ کے رسول نے ایمان پر محنت کی، لوگوں کی نفس کا تزکیہ کیا، اندر سے ان کو ایسا تبدیل کیا، اللہ کا خوف، تقوی ایسا دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیکٹ کیا، اپنی دروس کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے۔ یہ جو عبادتیں ہم سے کرائی جا رہی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے۔ یہ عبادتیں اگر ان کا حق ادا کیا جائے نا، انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ عبادتیں اندر سے ہم کو پیوریفائی کرتی ہیں، اور جب انسان اندر سے بدل جاتا ہے نا، تو باہر ماحول کیا ہے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا نماز کے بارے میں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ آپ اگر کہیں معاشرے میں فحاشی کو کیسے ختم کیا جائے، نماز پر زور دیا جائے۔ نماز انسان کو فحاشی سے روکتی ہے۔ روزہ فرمایا لعلکم تتقون، تم سے روزے رکھائے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ میری حلال بیوی ہے، میں اس کے قریب نہیں جا رہا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر اس روزے سے یہ سبق میں نے سیکھ لیا تو میں کسی حرام عورت کے قریب کیسے جاؤں گا؟ حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو دل کا تقویٰ ہے اس کا۔ احرام میں بھی کیا کرایا جا رہا ہے؟ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہا بندہ، سکھایا جا رہا ہے اللہ کی حرمتوں کو پامال ہونے سے بچنا کیسے ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے حج میں۔ یہ عبادتیں، یہ دروس، یہ اجتماعات، یہ خطبے، یہ تربیت کا پورا نظام، یہ زیادہ ضروری ہے۔ جب تک کہ دل کی، دماغ کی تطہیر نہیں ہوگی، نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، صرف سسٹم چینج کر کے معاشرے کو بے حیائی سے، فحاشی سے، جنسی جرائم سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور ایک بار جب بندہ اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے نا، بندہ جب اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے تو باہر کیا ہو رہا ہے اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ پھر باہر گندگی کتنی بھی پھیلی ہوئی ہو، انسان اپنی دامن کو داغدار نہیں ہونے دیتا۔ جب دل میں تقویٰ آ جائے، یہ تقویٰ مشکل ترین حالت میں بھی انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو زنا سے بچاتا ہے۔ اور یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، عملاً اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو دل کا تقویٰ زنا سے، بدکاری سے بچاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ جس کو کوئی حسین، جمیل، حسب و نسب والی عورت زنا کی دعوت دے اور وہ محض اللہ کے خوف سے بچ جائے۔ اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نیکی ہے یہ، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ آپ کو جنت جانا ہے تو ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی پاس کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ ایک نوجوان کے لیے آج کے دور میں یہ بہت بڑا امتحان ہے، جب بدکاری، زناکاری، فحاشی اتنی عام ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اسکول سے لے کر کالج تک کے اس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی سچویشن میں اگر آپ کو جنت جانا ہے تو جنتیوں کی ایک صفت اللہ نے قرآن مجید میں کیا بیان کی؟ والذین ہم لفروجہم حافظون، جنت جانے والے لوگ، قد افلح المؤمنون، وہی مومن کامیاب ہوں گے جن کے اندر چند کوالٹیز پائی گئی، اور ان میں سے کوالٹی کیا ہے؟ والذین ہم لفروجہم حافظون،
کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہے. مشکل ہے. میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر آپ کو ولی اللہ کا تلاش کرنا ہونا، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو ایسے ماحول میں کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، زنا کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف سے دعوتیں آ رہی ہیں، پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنی دامن عزت کو فحاشی اور بدکاری کی گندگی سے گندا نہیں ہونے دے رہا. اللہ کا ولی ایسا نوجوان، اللہ کی ولیہ ہے ایسی لڑکی جو اس فحاشی اور بے حیائی کے دور میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے. ایک عورت کے لیے بھی رسول اللہ نے جنت جانے کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایّم امرأۃ صلت خمسہا، وہ مومن عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے جائے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے جائے. 4 کام اگر کر لے گئی تو جنت میں جائے گی. اس میں سے کیا ہے؟ احسنت فرجہا. عورتوں کے لیے کہا احسنت فرجہا، مردوں کے لیے کیا کہا؟ والذین ھم لفروجہم حافظون. جنت جانا ہے تو اس امتحان سے تو گزرنا پڑے گا. اپنی عزت کو داغ مت لگنے دو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، گندگی کے اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں بچانے میں. بھائی سب سے بڑی مثال حضرت یوسف ہی کی ہے. جب دل کے اندر تقوی آتا ہے نا تو وہ تقوی کیسے انسان کی حفاظت کرتا ہے یہ اگر دیکھنا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو. ان کو صرف دعوت نہیں مل رہی، ان کو تو دھمکی دی جا رہی ہے. ہاں، ان کو تو باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے. عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے یا تو یہ کرو یا تو جیل جانے کو تیار ہو جاؤ. پر حضرت یوسف اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ تعالیٰ جس زنا کی طرف یہ مجھ کو بلا رہے ہیں اس میں ملوث ہونے سے تو بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. جیل میں چلا جاؤں یہ گوارا ہے، پر ان کی دعوت قبول کر کے اپنے دامن عفت کو داغدار کرنا مجھے گوارا نہیں ہے. میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ مجھ کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ یوسف ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا. اور ان کا راستہ کیا ہے؟ بدترین حالت میں بھی اپنی عزت پر زنا کا داغ مت لگنے دو. آپ اللہ کے نبی کے صحابہ میں بھی ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں. باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے لیکن اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی حیا کی حفاظت کی، اپنے دامن عفت کی حفاظت کی. عورتوں میں بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی. ایک عورت بیچاری، بہت وہ جو بنی اسرائیل والا واقعہ ہے، 3 لوگ غار میں چھپ پناہ لے اور اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. ان تینوں نے اپنے واقعات سنائے. اس میں سے ایک آدمی نے کیا کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس پر بہت فریفتہ تھا. میں نے بہت کوشش کی اس کو اپنے ساتھ بدکاری میں ملوث کرنے میں، لیکن میں ہمیشہ ناکام رہا. وہ بڑی عفیفہ اور پاک دامن تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک شدید قحط آیا. اس شدید قحط میں وہ بیچاری بھوک سے پریشان ہو گئی اور میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی تاکہ بھوک مری سے اس کی جان نہ چلی جائے. کچھ پیسہ مانگا تو میں نے شرط لگا دی، پیسہ تو میں دوں گا لیکن میرے ساتھ بدکاری کو تیار ہو جاؤ. بیچاری مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت نیلام کرنے کو تیار تو ہو گئی. پر اس شخص نے کیا کہا، جیسے ہی میں اس کے اوپر آیا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا، اس عورت نے جو بھوک مری کا شکار تھی کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو بند رکھا ہے اس کو حرام طریقے سے مت کھولو. اس آدمی نے کہا، جیسے ہی اس عورت نے یہ بات کہی فوراً میرا ذہن اس کی طرف سے ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ صرف تیرے ڈر سے میں زنا سے باز رہا. دیکھو یہ تقوی ہوتا ہے، اتق اللہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ زنا پوری گنجائش اس کے لیے موجود ہے. ایک عورت جو سالوں کا خواب ہے وہ میسر آ گئی ہے، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے میں اس سے دور رہا. اللہ تعالیٰ
اس تقوی کے حوالے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے لیے آسانی کر اور اس دروازے کو کھول دے. اور کھل گیا دروازہ. عفت اور پاک دامنی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس نیکی کا وسیلہ لے کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. وہ عورت بھی کتنی نیک تھی کہ جان جا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کو پرواہ تھی اپنی عزت کی. اور یہ مرد بھی کتنا بڑا نیک تھا. یہ ایک چیز جو اس کا خواب تھا, اس کی تعبیر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی, پر حرام راستہ اختیار کر کے اس نے اس کو حاصل نہیں کیا. عفت بہت بڑی نیکی ہے. پاک دامنی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اور جنت جانا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. دل میں جب تقوی ہوتا ہے نا, یہ تقوی انسان کی حفاظت کرتا ہے مشکل ترین حالات میں. ان عبادتوں کا مقصد یہی ہے. ان عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ دل میں یہ تقوی بیدار ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو. جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو بندہ یہ یاد رکھتا ہے لذت ختم ہو جائے گی پر عذاب باقی رہے گا, اور عذاب بہت شدید ہے. بدکاری کا عذاب بہت شدید ہے. لذت تھوڑے دیر کی ہے, لطف تھوڑے دیر کا ہے, عذاب بہت شدید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تندور میں عورتوں اور مردوں کو ننگا جلایا جا رہا ہے, آگ بھڑک رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ نبی سے ہم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورتیں جن کو تندور میں جلا کر کے رکھ دیا جا رہا ہے. لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ باقی رہتا ہے, عذاب باقی. اس لیے انسان اپنی آخرت کو بچانے کے لیے یہی کرنا پڑے گا. نفس کے تقاضے ہیں, شدید تقاضے ہیں, لیکن نفس کو اگر اس کے تقاضے پورے کرنے دیے جائیں گے تو یہ نفس انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا حفت النار بالشہوات, انسان کو کی شہوتوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے. جو ہمارے ڈیزائرز ہیں نا, جو ان ڈیزائرز کے پیچھے بھاگے گا یہ ڈیزائرز اس کو کہاں لے کر کے جائیں گے؟ جہنم میں لے کر کے جائیں گے. ڈیزائرز ہیں دنیا میں, کرنا کیا ہے ہم کو؟ یہی تو کرنا ہے, ان ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو قابو میں رکھنا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کو خواہشات سے روک لے گیا وہی جنت میں جائے گا. خواہشات تو ہیں ہمارا دین, تو بلکہ الحمدللہ ہمارا دین میں تو یہ گنجائش ہے. ہمارا دین ہم سے خواہش مارنے کے لیے نہیں کہتا ہے, خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتا ہے. اور سارے دین تو کہتے ہیں بھائی خواہشوں کو مار دو, چاہتوں کو قربان کر دو. جنت جانا ہے تو دنیا میں اپنی خواہشوں کو قربان کر دو. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سیکشول ڈیزائرز رکھے. دنیا کے لوگ کہتے ہیں ان ڈیزائرز کو ختم کر دو اگر جنت جانا ہے, کامیاب ہونا ہے, موکش کی پراپتی کے لیے. ہمارا دین الحمدللہ ہم سے یہ نہیں کہتا خواہشوں کو ختم کر دو. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ خواہشوں کو کنٹرول کرو. بھائی میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, جس مرحلے میں آپ کو یہ لگے کہ میں اپنے آپ کو زنا سے نہیں بچا سکوں گا, نکاح کر لو. ابا نہیں تیار ہو رہے تو بھی کر لو. لڑکوں کو شادی کرنے کے لیے ابا کا رضامند ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا, لڑکوں کا پرابلم ماں باپ سمجھ ہی نہیں رہے. ماں باپ نے ایک الگ معیار قائم کیا ہوا ہے, گریجویشن کرو, 10 کرو, 12 کرو, اپنا گھر خرید لو, کاروبار شروع کرو, پھر تمہارا نکاح کرائیں گے. اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤ پھر تمہارا نکاح کرائیں گے. ارے اس بیچارے کو پیروں پہ کھڑا کرتے کرتے اس عمر میں پہنچا دیتے ہیں جہاں اس کے گھٹنے میں درد شروع ہو جاتا ہے. شادی کراؤ اس کی, وہ بھوکا رہے گا, کھانا نہیں کھائے گا تو آپ سوچتے ہیں ارے میرا بیٹا بھوکا ہے, کھانا فراہم کرو اس کے لیے. پیاسا ہے تو آپ کو تکلیف ہے. جیسے کھانا پانی اس کی ضرورت ہے, بلوغت کے بعد شادی بھی اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی, 19 سال 20 سال 22 سال 30 سال کے لڑکے ہو رہے, شادیاں نہیں کرا رہے ماں باپ, تو فتنہ ہی ہوگا نا. یہ زنا کیوں عام ہو رہا ہے؟ اور لڑکے تو لڑکے, لڑکیوں کو بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں, 25 30 سال کی لڑکیاں, شادی ہی نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون
دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے اور لڑکیوں کے ایسے لڑکوں کے رشتے آئیں جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، اپنی بچیوں کی شادی کراؤ. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فتنہ، زمین پر فتنہ پھیلے گا، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. یہ معاشرے میں جو فساد عام ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی. انسان کا ذہن بنانے کے بعد نکاح کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. معاشرے میں دونوں پرابلم ہے، نہ ذہن بنایا جا رہا ہے تقوی والا، نہ نکاح کا نظام درست کیا جا رہا ہے. پہلے ذہن، اچھا ذہن میں صرف یہ نہیں کہا کہ تقوی لوگوں کے دلوں میں ڈالا جائے، تقوی کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے ایک ذہن سازی یہ بھی کی گئی کہ لوگوں کے، مردوں کے دلوں میں غیرت پیدا کی گئی ہے. پانی میں میرے گلے میں تکلیف ہے تو ڈاکٹر نے کہا 10 منٹ میں پانی پیو. شریعت نے بے حیائی سے بچانے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا کہ تقوی لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے. ذہن سازی میں ہی ایک چیز اور ہے نا، مردوں کو باغیرت بنایا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی ہے اس کی ذمہ دار صرف عورتیں نہیں ہیں، بلکہ پہلی ذمہ دار عورتیں نہیں ہیں، پہلی ذمہ دار معاشرے کے مرد ہیں. معاشرے میں عورتیں اس لیے بے حیا ہیں کیونکہ معاشرے کا مرد دیوس ہے. اگر بے حیائی، عورتوں کی بے حیائی کا علاج کرنا ہے تو پہلے مردوں کی دیوسیت کا علاج کرنا پڑے گا. مرد بے غیرت ہے نا. عورتیں تو گھر میں عورتیں ویسی رہتی ہیں جیسے گھر کے مرد عورتوں کو رکھتے ہیں. جیسی تربیت مرد کریں گے عورتیں ویسی رہیں گی. عورت بے حیا اس لیے کیونکہ مرد بے غیرت ہے. باپ بے غیرت ہے تو بیٹی بے حیا ہے، بھائی بے غیرت ہے تو عورت بہن بے حیا ہے، اور شوہر بے غیرت ہے اس لیے بیوی بے حیا ہے. پہلے اس بھائی کی، اس باپ کی، اس شوہر کی تربیت ضروری ہے کہ اس کے اندر غیرت پیدا کی جائے، اس کی دیوسیت کا علاج کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، اللہ غیرت والا ہے اور مومن بندے کو بھی غیرت ہونی چاہیے. آپ باپ ہیں نا، آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں غیرت پیدا کریں دل کے اندر. غیرت ہوگی دل کے اندر تو بچیوں کی حفاظت کریں گے. آج مرد بے غیرت، لڑکی گھر سے باہر نکل رہی ہے، ابا کو بول کے جا رہی ہوں سہیلی کے یہاں، ابا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ سہیلی کیا جا رہی، کہ سہیلا کے یہاں جا رہی ہے. اسکول کالج بول کر کے نکل رہی ہے، اسکول کالج بول کر کے پارک پہنچ رہی ہے کہ ہوٹل پہنچ رہی ہے، باپ کو پرواہ ہی نہیں. دیوس اسی کو تو کہا گیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے گھر والے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں کون آتا ہے. یہاں تو مسئلہ گھر میں آنے کا نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنے کا ہے. آپ کی بیٹی بول کر کے نکل رہی ہے میں اسکول جا رہی ہوں، کالج جا رہی ہوں. کتنی لڑکیاں اسکول کالج بول کر کے نکلتی ہے، پارک میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے، ہوٹلوں میں پکڑی گئی ہیں. آپ کے مہاراشٹرا میں، ناگپور میں، حیدرآباد میں، گلبرگہ میں، یو پی میں، کانپور میں کتنے کیسز آئے، ہوٹلوں پہ چھاپا پڑا ہے، نقاب والی عورتیں پکڑی گئی ہیں. یہ بھی اپنے گھر سے یہی بول کے نکلتی ہے میں کالج جا رہی ہوں، میں اسکول جا رہی ہوں، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں. باغیرت باپ اپنی بچی کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے یہاں پرانے لوگ کہا کرتے تھے اپنی بچی کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن اس پر دشمنوں کی نگاہ رکھو. تربیت میں، تعلیم میں، محبت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. جتنا محبت دے سکتے ہو آپ دیں، لیکن محبت کے نام پر ایسی آزادی لڑکیوں کو نہ دیں کہ آپ کی دی ہوئی آزادی آپ کی بچی کے لیے فتنہ بن جائے.
نگاہ رکھیں اس پر، سنبھالیں اپنی بچیوں کو. نادان ہیں لڑکیاں، بے وقوف ہیں. لڑکیوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے تم بے وقوف ہو. لڑکے تم کو اپنے جال میں پھنسا کر کے تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے اور تم کو چھوڑ دیتے. کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. لڑکیوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تم بے وقوف ہو، مرد تم کو بے وقوف بنا لیتے ہیں. تم جذبات کے بہکاوے میں، جذبات کی لپیٹ میں آ جاتی ہو، مرد اپنا دماغ استعمال کر کے تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے تم کو چھوڑ دیتے ہیں. اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، باپ کی ذمہ داری ہے. اپنی بہنوں کی حفاظت کریں، ایک بھائی کی ذمہ داری ہے. ایک بھائی کو باغیرت ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، بہت سارے صحابہ فجر کی نماز کے بعد سارے بیٹھتے تھے اور کبھی صحابہ اپنا خواب رسول اللہ کو سناتے تھے، کبھی اللہ کے رسول اپنا خواب صحابہ کو سناتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا آج میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں مجھے خوبصورت محل دکھایا گیا. اس محل میں نے دیکھا ہے حور وضو کر رہی ہے. مجھے لگا میرا محل ہے، میری حور ہے. تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ اتنا خوبصورت سفید محل کس کا ہے، یہ حور کس کی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کا محل ہے اور یہ حضرت عمر کی حور ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر، سامنے بیٹھے تھے حضرت عمر، کہا عمر جیسے ہی میں نے تمہارا نام سنا فوراً میں نے اپنی نظریں پھیر لی کہ کہیں عمر کو اس پر غیرت نہ آ جائے کہ میں نے عمر کی حور کو کیسے دیکھ لیا. اتنا باغیرت ایک شوہر، اتنا باغیرت ہونا چاہیے کہ دنیا میں اپنی بیوی نہیں، جنت میں ملنے والی حور کے بارے میں بھی اس کو یہ دل میں احساس ہونا چاہیے کہ میری حور کو بھی دنیا کے کسی آدمی نے اس کی نظروں کا آلودہ نہ کیا. ہمارے یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں سب سے بڑے بے غیرت مخلوق اگر کوئی ہے تو شوہر ہے. شادی کے دن سے بے غیرتی شروع ہو جاتی ہے، نکاح کے دن ہی. اور یہ میں بے دین اور جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، دیندار گھرانوں میں ایسی شادیاں میں نے دیکھی ہیں. مسجد کے ذمہ داران کے گھر میں ہونے والی شادیاں میں نے دیکھی ہیں. اسٹیج لگا ہوا ہے، دولہا دلہن کو گڈا گڑیا کی طرح سجا دجا کر کے کھڑا کر دیا ہے. آدمی کھڑا ہے، بغل میں اس کی بیوی خوب میک اپ لگا کر کے کھڑی ہے. کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، عورت بھی اسٹیج پہ آ رہے ہیں، مرد بھی اسٹیج پر آ رہے ہیں. اس سے بھی مل رہے ہیں، اس کی بیوی سے بھی مل رہے ہیں، فوٹو بھی کھنچا رہے ہیں، بدھائیاں دے رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تحفے لا کر کے دے رہے ہیں. اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سب اس کی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ اتنا بے غیرت ہے. شادی کا پہلا دن ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ لوگ میری بیوی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اتنا بے غیرت ہے. خاص دیندار گھرانوں میں نے شادیاں دیکھی. ٹھیک ہے سیگریگیشن ہے، عورت اور مرد کا پنڈال الگ الگ ہے، پر کیمرہ مین کو بلایا ہوا ہے، وہ دونوں جگہ جا سکتے. کیوں بھائی؟ کیمرہ مین کیا تمہارا محرم ہے؟ ہاں، کیمرہ مین اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مردوں کے بھی پنڈال میں جا رہا ہے، عورتوں کے پنڈال میں بھی جا رہا ہے. مرد کی دولہے کی بھی فوٹو لے رہا ہے، دلہن کی بھی فوٹو لے رہا ہے. یہ اینگل سے فوٹو کھچاؤ، یہ اینگل سے فوٹو کھچاؤ، لٹا کے بٹھا کے. کتنے اینگل سے کیمرہ مین فوٹو لیتے ہیں. ابھی میں نے ایک فوٹو شیٹ کی ویڈیو چل رہی تھی فیس بک پہ پاکستان کی، اس میں دیکھا دلہن کو لٹا کر کے، اور اس کا کیا وہ شرارہ ورارہ ہوتا ہے، وہ پھیلا کے لٹا کے اوپر سے فوٹو لے. ہاں، جتنے اینگل سے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے دلہن کو، اتنے اینگل سے شاید شوہر بھی پوری زندگی نہ دیکھتا. اور یہ اس کا بے غیرت شوہر، پہلا دن ہے اس کے نکاح کا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایسا بے غیرت ہونا چاہیے شوہر کو. یہ آج کل کے لڑکوں کا دماغ خراب ہے. ان کو بھائی آدمی کوئی قیمتی گھڑی لے لیتا ہے تو شو آف کرتا ہے، دکھاتا ہے بھاری گھڑی دی ہے. کوئی قیمتی موبائل لیتا ہے تو دکھاتا ہے دیکھو اتنا بھاری موبائل لیا ہوا ہے ایپل کا. 300 350 کی بائک لیا ہے. بائک اور کار تو ہے ہی شو آف کے لیے، ضرورت سے زیادہ شو آف مقصد ہے. چیزیں شو آف کرتے کرتے اب مزاج یہ بن گیا ہے کہ لڑکے لوگ بیویوں کا بھی شو آف کرنے لگے. لڑکوں نے سمجھا بیویاں بھی شو آف کا ذریعہ ہیں، تو بیوی کو بھی خوبصورت سجا دجا کر کے اور ہاتھ پکڑ کے گھر سے لے کر کے نکل رہے ہیں. لوگ دیکھیں بھائی کتنا خوبصورت بیوی ملی اس کو. ہاں،
ہنی مون منانے گیا ہے، فوٹو لے لے کر کے ڈال رہا ہے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ بیوی کے ساتھ. لڑکوں کو لگتا ہے کہ بھائی مجھ کو جو مل گیا وہ کسی کو نہیں ملا. بھائی سب کو ملتا ہے، کسی کسی کو الحمدللہ 2-3 بھی ملتے ہیں. ہاں، بیویاں کوئی شو آف کا ذریعہ ہیں. میں دیکھا بہت دیندار گھرانے کے لڑکوں کی میں بات کر رہا ہوں، بعض مرتبہ مجھے بھی اسٹیٹس دکھ جاتا ہے نقاب میں فوٹو ڈال رہے بیوی کے ساتھ. ہاں، کچھ نہیں دکھا پا رہے تو ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر کے اور فوٹو لے کر کے ڈال رہے ہیں اسٹیٹس پہ، ڈی پی پہ لگایا ہوا ہے. کیا ہے؟ بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. بھائی تم کیوں چاہتے ہو تمہاری بیوی کا ہاتھ بھی کوئی دیکھے؟ کیوں چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی خود انجوائے کرو نا، دوسروں کو کیوں انجوائے کروا رہے ہو؟ دوسروں کو کیوں انجوائے کروا رہے ہو؟ ناخن بھی کیوں دیکھے تمہاری بیوی کا کوئی؟ ارے بے غیرتی. جب تک مردوں کی بے غیرتی کا علاج نہیں ہوگا عورتوں سے بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی. پہلے مردوں کی بے غیرتی کا علاج کرنا پڑے گا، پھر عورتوں کو سمجھانا پڑے گا. عورت تو بھائی مسلمان عورت تو اتنی با حیا ہوتی ہے نا. ایک واقعی سی بتاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں. کتنا ٹائم ہے؟ 9:15 تک. 9:15 تک کر سکتا ہوں تقریر، 9:45 تک تقریر کر سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے، پھر سوال جواب. حضرت فاطمہ دیکھیں ایک مسلمان عورت کو کتنا باحیا ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ نے ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ اسماء، یہ وفات کے بعد عورتوں کو قبرستان لے جانے کا جو طریقہ ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے. ہوتا کیا تھا؟ وفات ہو گئی عورت کی، عورتوں نے اس کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، چارپائی پہ لا کر کے رکھ دیا. پہلے زمانے میں تابوت نہیں ہوتے تھے، چارپائی پر لا کر کے رکھا اور اوپر سے چادر ڈال دی. چادر صرف عورتوں کی لاش پہ ڈالی جاتی تھی، مردوں کی لاش پہ چادر بھی نہیں ڈالی جاتی تھی. چادر رکھ دی. جب چارپائی اٹھائیں گے تو سب کی نظر پڑے گی نا لاش پر. اب اوپر سے چادر ڈالی ہوئی ہے، چادر سے جسم تو چھپ جاتا ہے، کفن سے چادر سے جسم چھپ جاتا ہے، پر جسم کی جو بناوٹ ہے، فگر، وہ تو نہیں چھپے گا. عورت موٹی ہے، دبلی ہے، اس کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ تو چادر سے نہیں چھپ سکتی. حضرت فاطمہ حضرت اسماء سے کہتی مجھے حیا آتی ہے کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ ایسے لے جایا جائے. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میرا جنازہ رات میں لے جایا جائے، تاکہ میری جسم پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے. اتنی ایک مسلمان عورت کے اندر اتنی حیا ہونی چاہیے، اتنی حیا ہونی چاہیے. تو حضرت اسماء نے کہا میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو حبشہ میں ہوتا ہے، کہ حبشہ میں جب کوئی عورت کا جنازہ چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو چادر ڈالنے سے پہلے کھجور کے بڑے بڑے پتے اس کے لاش پر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے تو ان پتوں کی وجہ سے اس کی جسمانی بناوٹ چادر کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی. تو حضرت اسماء کو حضرت فاطمہ نے نصیحت کر دی تھی کہ دیکھو جب میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ تم تیار کرنا اور اسی طریقے سے تیار کرنا. حضرت اسماء فاطمہ نے ان کی نصیحت کے مطابق ان کا جنازہ تیار کیا. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جب وہ جنازہ تیار کرنے کے لیے آئی حضرت فاطمہ کا، تو حضرت اسماء نے روک دیا، تو انہوں نے جا کر کے حضرت ابو بکر سے شکایت کی، تو حضرت ابو بکر کو حضرت اسماء نے پورا واقعہ بیان کیا. یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جنازے میں موجود نہیں، تو جھوٹی بات ہے. حضرت فاطمہ کے جنازے میں نہیں تھے حضرت ابو بکر، جھوٹ بولتے ہیں. اتنا اپنے کفن کے بارے میں بھی یہ ڈر ہے کہ میرے کفن کے اوپر سے بھی کوئی میرے جسم کی بناوٹ نہ دیکھ سکے. اور ہماری عورتیں جو نقاب پہن رہی ہیں، وہ مسلمان عورت اپنی کفن کے بارے میں بھی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ میری کفن کے اوپر سے بھی میرا جسم نمایاں نہ ہو. اور ہمارے یہاں جیسا نقاب پہن رہی ہیں عورتیں، جسم نمایاں ہونا یہ تو جسم کو اور خوبصورت کر دے رہے ہیں. جو نقاب عورتیں پہن رہی ہیں، یہ حجاب ہے، یہ پردہ ہے. کالے برقوں کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے،
اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. یہ پردے کے نام پہ جو نقاب پہن رہی عورتیں نا، یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کا جنازہ ہے. نقاب حجاب کوئی یونیفارم نہیں ہے بس ایک کالا کپڑا ڈال لو ہو گیا. بھئی حجاب کا مقصد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. یہ اصل نقاب کا مقصد ہے. ہمارے یہاں تو نقاب پہن کر کے زینت اور بڑھ جا رہی ہے عورتوں کی. بدصورت عورت خوبصورت ہو جا رہی ہے، بوڑھی عورتیں جوان ہو جا رہی ہیں نقاب پہن کے. ہاں وہ شگوفہ ایک حیدرآباد سے آپ کی میگزین نکلتی تھی، اس میں ایک شاعر نے ایک نظم کہی. نظم تو ویسے مطلب خیالی نظم ہے، لیکن ایک بڑا کٹاکش ہے. ہمارے یہاں جس طرح کا نقاب پہنا جاتا ہے نا، اس پہ خوبصورت طنز ہے. اس نے ایک خیالی نظم بتائی کہ بھائی پورا نظم کا خلاصہ یہ کہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بازار گیا اور وہاں میں نے ایک خاتون کو دیکھا، نقاب میں تھی، میرا دل ان پر فریفتہ ہو گیا اور میں اس عورت کا پیچھا کرنے لگا. پیچھا کرتے کرتے بہت دور تک کے گیا. کچھ دور جانے کے بعد اس عورت کو احساس ہوا کہ کوئی مرد میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اس نے مڑ کر کے مجھے دیکھا اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا. شاعر کہتا ہے رخ سے اٹھا نقاب تو واللہ ڈر گئے. ہاں ایسے ڈرے کہ خوف سے بے ہوش پڑ گئے. آیا جو ہوش سامنے پیرانہ سال تھی. پیرانہ سال یعنی بوڑھی عورت. پیر کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھے. کہا آیا جو ہوش سامنے پیرانہ سال تھی، لیکن زباں کے زور میں وہ با کمال تھی. بولی کہ چھیڑا کیوں مجھے، کیوں رو کے راستے، اپنے ہی واسطے یا پھر ابا کے واسطے. ہاں یہ ایک طنز ہے ہمارے معاشرے میں. جس طرح کا نقاب پہنا جا رہا ہے نا، اس پر ایک طنز ہے. نقاب عبادت ہے اللہ کی. جیسے نماز عبادت ہے، ویسے ایک مسلمان عورت کے لیے نقاب ایک عبادت ہے. اور عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ جیسے عبادت بغیر جیسے نماز پڑھنا ہے، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھے نماز ہوگی نہیں نا. ویسے نقاب کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ فی نفسی ہی زینت نہیں ہونا چاہیے. یہ یہاں سے کٹا ہوا، یہاں سے کٹا ہوا ہے، سینے پہ جاری لگی ہوئی ہے، 10 طرح کی ایمبرائڈری کی ہوئی ہے. یہ آج کل لڑکیوں کو میں دیکھ رہا ہوں نوز پیس لگا کے رکھا ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ نوز پیس میں ماشاءاللہ مجھے تو یہ بدعت لگتی ہے. مطلب آپ کیوں لکھتی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے بولے ماشاءاللہ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ نوز پیس میں ماشاءاللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک طرح کا تمیمہ مجھ کو لگتا ہے، تعویذ ایک طرح کی. نوز پیس پہ ماشاءاللہ لکھ، سادہ سودہ نقاب، ڈیسنٹ ہونا چاہیے. کپڑے ٹھیک ٹھاک مناسب ہو، ڈیسنٹ لباس ہو. یہ نہیں کہ مطلب بھکاریوں کی طرح پہن لو، کوئی سمجھے کہ بھکاری عورت ہے، مسجد سے باہر نکل تو کوئی 10 روپیہ دے دے. ڈیسنٹ لباس ہونا چاہیے، لیکن اس پہ کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ڈھیلا ڈھالا، زینت کو چھپانے والا لباس ہونا چاہیے. تو عورتوں کو بھی باحیا بنایا گیا. یہ پہلا ذہنی نظام، لوگوں کا ذہن تبدیل کرنا، تقویٰ لوگوں کے اندر پیدا کرنا، حیا پیدا کرنا لوگوں کے اندر، غیرت پیدا کرنا. پھر اس کے بعد ایک پورا سوشل سسٹم، نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور نظام میں سب سے پہلے یہ نکاح آسان کرو. معاشرے میں اگر زنا کو ختم کرنا ہے، نکاح کو آسان کرو. کنواروں کی نکاح کو آسان کرو، بہت زیادہ بوجھ مت ڈالو ان کے کندھوں پہ، آسانی سے نکاح کرو. بھائی رسول اللہ کے زمانے میں ایک ایسے بندے کا بھی نکاح ہو جا رہا ہے جس کے پاس مہر میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اس کا بھی نکاح ہو جا رہا ہے. ہمارے یہاں لڑکوں پہ ہمارے اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. اپنی نوکری ہونی چاہیے. لوگ باقاعدہ بتاتے ہیں سالانہ 15 لاکھ 20 لاکھ انکم ہونا چاہیے. یو پی بہار میں تو یہ چل رہا ہے کہ اگر سرکاری نوکری نہیں تو آپ کو لڑکی ہی نہیں ملے گی. اتنا بوجھ مت ڈالو بھائی لڑکوں پہ. اچھا پیسے والے گھرانے کی لڑکیاں اگر ہیں، وہ لوگ شرط لگا رہے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. چلو ان کی بچی بہت عیش و آرام میں رہی ہے تو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اتنا مالی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں. غریب گھرانے کی لڑکی ہے، ہر آدمی کو شہزادہ ہی چاہیے. غریب لوگ کہاں شادی کریں گے؟ غریب لڑکے آسان کریے نکاح. نہ ادھر سے مال کا مطالبہ ہونا چاہیے نہ ادھر سے.
لڑکوں کی طرف سے تو مال کے مطالبے کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. بھائی لڑکی والے تھوڑا بہت دیکھ سکتے کہ لڑکا مالی اعتبار سے اتنا خوشحال ہونا چاہیے کہ کم سے کم کھانے پینے رہائش کا انتظام کر سکے لڑکی کے لیے. پر لڑکوں کی طرف سے جو مال کا انتظام ہو رہا ہے, مطالبہ ہو رہا ہے جہیز کے نام پر, اتنا لاکھ روپیہ دو, اتنے ایسی گاڑی چاہیے, اتنے باراتی آئیں گے, یہ تو شرعاً اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی اس کی گنجائش شریعت میں نہیں. تو آسان کرے نکاح کو, پہلا نکاح بھی آسان کرے, دوسرا نکاح بھی آسان کرے. معاشرے میں بدکاری کے عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلا نکاح بھی مشکل ہے, یہ بھی وجہ کہ دوسرا نکاح بھی بہت مشکل ہے. پہلا تو مشکل ہے, دوسرا تو ناممکن ہے. پہلا تو چلو گھسیٹ وسیٹ کے لوگ کر لیتے ہیں, دوسرے پانی پی کے بولتا ہے دوسرا نکاح تو ہم نے حرام ہی کیا ہوا ہے معاشرے کے اندر. دوسرا نکاح تو معاشرے میں حرام ہی ہو گیا. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو بندے حرام نہیں کر سکتے. ہر آدمی دوسرا نکاح نہیں کرتا ہے. جیسے ہر آدمی کی کھانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے, ویسے نکاح کے معاملے میں بھی کسی مرد کی اگر ضرورت ہے, اور ضرورت ہو سکتی تبھی تو شریعت نے حلال کیا ہے. شریعت کسی گندی چیز کو تو حلال نہیں کرے گی نا. تو شریعت نے حلال کیا, اس کا مطلب ہو سکتا ہے معاشرے میں دو چار لوگ ایسے ہو جن کی ضرورت ہو سکتی ہے دوسرا نکاح. اگر کسی کی ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے, معاشرے کو یہ اجازت نہیں کہ اس پر ملامت کرے. اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون, جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور صرف حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, فإنہم غیر ملومین, ان پر کسی طرح کی ملامت کا کسی کو حق نہیں ہے. بلکہ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے خیر کے لیے ہی رکھا ہے. معاشرے میں کم سے کم اتنے مرد دوسری شادی کرنے والے ہونے چاہیے کہ کوئی عورت معاشرے کے اندر بغیر نکاح کے نہ رہ جائے. دوسری شادی کا اصل مقصد یہ نہیں کہ مرد دو شادیاں کر لے. دوسری شادی کا اصل مقصد یہ کہ ہر عورت کو ایک شوہر مل جائے. اور اگر ہر مرد ایک شادی کرے گا تو معاشرے میں بہت ساری عورتوں کو شوہر ہی نہیں ملے گا, کیونکہ ہر معاشرے میں عورتوں کی تناسب, ان کی آبادی کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بیوہ مطلقہ کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں, زیادہ عمر کی عورتیں ہیں, ایسی کنواری عورتیں جو معذور وغیرہ ہیں, نکاح ہی نہیں ہو رہا ان کا, کیونکہ ہر مرد ایک ہی نکاح کر رہا ہے. تو بہت ساری عورتیں محروم رہ جا رہی ہیں شوہروں سے. تیسری چیز نکاح کے آسان کرنے کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ ہوتا ہے 50 سال 55 سال 60 سال کی عمر میں اگر بیوی کی موت ہو گئی ہے, ایسے آدمی کا نکاح بھی ہمارے معاشرے کے اندر معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کیا ہو جاتا ہے, آپ کیا ہوتی ہے شادی, ہاں 50 55 60 سال کی عمر میں اگر بیوی کی موت ہو جائے, ایسے مرد کا نکاح ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ہماری شریعت میں تو معیوب نہیں ہے, بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اللہ کے رسول کا پہلا نکاح تو 25 سال کی عمر میں ہوا حضرت خدیجہ سے. 40 سال کے تھے اللہ کے نبی جب آپ کو مبعوث کیا گیا. حضرت خدیجہ کی وفات کب ہوئی؟ سن 1090 میں, یعنی اس وقت اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. حضرت خدیجہ کے علاوہ جتنی بھی عورتوں سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا سب سے 50 سال کے بعد کیا. حضرت عائشہ سے, حضرت سودا سے, حضرت صفیہ سے, ام حبیبہ سے, جتنی عورتوں سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا سب 50 کے بعد کیا. ہمارے یہاں 50-55 سال کی عمر میں بیوی کی موت ہو جائے اور باپ اگر نکاح کرنا چاہے تو بچے ہی باغی ہو جاتے ہیں. زندگی بھر بیوی بولتی ہے بوڑھے ہو جائیں گے, زندگی بھر بیوی بولتی ہے میں مر جاؤں گی تب کر لینا. بیوی مر جاتی ہے تو بچے نہیں کرنے دیتے. ہاں حضرت کسی بھی ایج میں ایک مرد کا بلوغت کے بعد بغیر نکاح کے رہنا اسلامی شریعت میں عیب ہے, بری بات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, کہ اپنے بے نکاح لوگوں کا نکاح کراؤ. ایم
کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو یا وہ مرد جس کی بیوی مر گئی ہو. ایسے عورتوں کو اییم کہا جاتا ہے, مردوں کو بھی اییم کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی شادی کراؤ, حکم دیا ایسے لوگوں کی شادی کرانے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے اگر میری زندگی کا ایک دن باقی ہو اور میری نکاح میں کوئی عورت نہ ہو, میں ایک دن بھی بغیر نکاح کے نہیں رہوں گا, ایک دن کے لیے شادی کر لوں گا. عیب سمجھا جاتا ہے معاشرے میں ایسے مردوں اور عورتوں کا رہنا. ہمارے یہاں مرد شادی کرنا چاہے تو عورتیں تیار, گھر والے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور بیوہ عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے, میں نے دیکھا 35 سال 40 سال عورت کی کیا عمر ہوتی ہے, 35 سال 40 سال کی عورتیں جوان ہوتی ہیں, ان کو نصیحت کی جاتی ہے ارے بچوں کے سہارے زندگی کاٹ دو. کیوں بھائی, اللہ نے تو نہیں کہا اس کو بچوں کے سہارے زندگی کاٹنے. اللہ تو فرما رہا ہے انکحوا الایام منکم, تمہاری بیوہ عورتوں کا نکاح کراؤ, مطلقہ عورتوں کا نکاح کراؤ, مختلع عورتوں کا نکاح کراؤ. یہ جاہل لوگ بولتے ہیں بچوں کے سہارے زندگی کاٹ دو. وہ ایک پاکستان کا جو جاہل مفتی ہے, کیا نام ہے اس کا, طارق جمیل, اس کو دیکھا پتہ نہیں کون سی حدیث گڑھ کر کے لا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہونے کے بعد شادی نہ کرے تو اس کا یہ ثواب ہے. کڑی حدیث, کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی ایسی حدیث نہیں آتی ہے جس میں کسی عورت کی فضیلت بیان کی گئی ہو جس نے بیوہ ہونے کے بعد شادی نہیں کی. بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ بیوہ عورتوں کی شادی کراؤ. پتہ نہیں کہاں سے گڑھ کے حدیث لے کے آ جاتا ہے یہ بندہ. قرآن کی سری آیت ہے انکحوا الایام منکم. یہ بھی معاشرے کے اندر بدکاری کے عام ہونے کی ایک وجہ ہے. ابھی میں نے بتایا 3 سال کی بچی کا ریپ جس نے کیا 57 سال کا آدمی ہے, 3 سال کی بچی کا ریپ کر دیا اس. اور صرف جنسی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک مرد کی جنسی ضرورت بھی ہوتی ہے بڑھاپے میں, اس کو خدمت کے لیے بھی بیوی چاہیے ہوتی ہے, اس کو اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک ذہنی ضرورت بھی ہوتی ہے بیوی. بڑھاپے میں تو آدمی بہت تنہا ہو جاتا ہے بھائی اگر بیوی کی موت ہو جائے. جوانی تو بغیر بیوی کے کٹ سکتی ہے, بڑھاپا زیادہ مشکل ہوتا ہے بغیر بیوی کے کاٹنا. اس لیے سمجھدار لوگ بیک اپ لے کے رکھتے ہیں پہلے سے. تو یہ تینوں مرحلے میں نوجوانوں کا بھی نکاح آسان ہونا چاہیے, پہلا نکاح بھی, دوسرا نکاح بھی, بڑھاپے میں نکاح بھی, یہ پورا سسٹم ہے. اور صرف نکاح نہیں, عورتوں کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کی ضرورتوں کو سمجھے. معاشرے میں زنا کے عام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کہ شادی تو ہو گئی, عورت مرد کی ذہنی, جسمانی, نفسیاتی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی ہے تو وہ گناہ کے راستے پہ چلا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کے لیے پھر اجازت ہو گئی ہے کہ وہ گناہ کا کام کرے, لیکن اگر مرد گناہ کر رہا ہے تو بعض مرتبہ اس میں عورت بھی گنہگار ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہی. یہ ہمارے یہاں مغربی تہذیب سے ایک چیز کو باقاعدہ امپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میریٹل ریپ. آج کل بہت میریٹل ریپ کے باتیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر کہ بھائی شوہر بھی اگر عورت نہ بولے تو شوہر کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھائی یہ تو نکاح معاہدہ یہی ہوتا ہے کہ عورت کی ضرورت مرد پوری کرے گا, مرد کی ضرورت عورت پوری کرے گی. میریٹل ریپ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں, میری عورت اور مرد کے تعلق کو ریپ کا نام دینا, اصل میں جو جرم ہوتا ہے نا ریپ کا, اس کو ہلکا کرنا ہے. آپ میاں بیوی کے تعلق کو بھی ریپ بول دیں گے تو ریپ کا جرم ہلکا ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں کہ ریپ چھوٹی چیز بن جائے گی. میاں بیوی میں بھی ریپ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے کہ ایک عورت اگر اس کو شوہر اس کا بلائے اور وہ نہ کر دے تو اس پر رات بھر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, تندور پہ بیٹھی ہوئی تو بھی آ جائے. اور صرف جنسی تعلق کا نہیں ہے, ذہنی سکون ایک عورت کو جو اپنی, ایک شوہر کو جو اپنی بیوی سے چاہیے, اپنے شوہر کے لیے سجنا سورنا, اس کی نفسیات کا خیال کرنا, کتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی. عثمان ابن مظعون کی بیوی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئی حضرت عائشہ کے پاس, تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا ہے, بناؤ سنگار نہیں کیا ہے, تو کہا تم نے اپنی حالت مغیبات کی طرح کیوں بنائی ہوئی ہے؟ مغیبات ان عورتوں کو کہا جاتا تھا جن کے شوہر سفر پہ بہت دور گئے ہوئے ہو, جہاد وغیرہ پہ گئے ہو. تو جب شوہر شہر میں نہیں ہوتے تھے تو عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی. مغیبات عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی. ہمارے یہاں الٹا ہے, ہمارے یہاں شوہر ہی بیچارہ وہ مظلوم مخلوق ہے جس کے لیے عورت میک اپ نہیں کرتی. باقی دنیا بھر میں وہ پکنک پہ جا رہی ہے, خوب سج سور کے جا رہی ہے, شادیوں میں خوب سج سور کے جا رہی ہے,
سارے اچھے کپڑے اس نے کبٹ میں بند کر کے رکھے، کب پہنے گی اس کو؟ جب گھر سے باہر جائے، شوہر کے لیے نہیں پہنے گی۔ وہ 2,500-3 ہزار کا نائکا سے میک اپ منگایا شوہر نے، وہ اس کے لیے نہیں کرے گی کبھی۔ وہ جب کہیں جائے گی شادی بیاہ میں، پکنک پر، جلسے میں بھی آئیں گی تو سج سور کے، پروگراموں میں بھی سج سور کے، شوہر کے لیے زینت نہیں کرے گی۔ یہاں حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے اپنی حالت مغیبات کی طرح بنائی ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی کہہ رہی ہے کیا ہی میں بناؤ سنگار کروں عثمان کے لیے، ان کو تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، مجھ کو دیکھتے ہی نہیں ہے تو کیا سب شوہر نہ دیکھ رہا ہو تو بیویاں سجتی سنورتی نہیں تھی، ہمارے یہاں شوہر ہی کے لیے نہیں سجتی سنورتی۔ تو رسول اللہ نے بلا کر کے حضرت عثمان ابن مظعون کو نصیحت کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہر شوہر کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اگر شوہر کا مزاج ہے کہ اس کو خوبصورتی پسند ہے، اس کو زیب و زینت پسند ہے، اس کے لیے سجو سورو، اس کے لیے بناؤ سنگار کرو، اپنے شوہر کے لیے کاجل لگانا بھی ثواب کا کام ہے۔ باہر جو بدکاری کے فتنے ہیں حرام، تو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف، پورا بناؤ سنگار کر کے، فلائٹ پہ ایئر ہوسٹس ہو، ہوٹل پہ آج کل ویٹریس آنے لگی ہیں، ہاں ٹرینوں میں ٹی سی عورتیں سج سور کے آ رہے، کہاں کہاں حرام اس کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ بینک میں جا رہا ہے، کیشیئر کی سیٹ پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، آفس میں جا رہا ہے، ڈیسک پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اتنا سب حرام اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ بیچارہ اپنی عزت کی عفت کی حفاظت کر کے گھر پہنچ رہا ہے، تو جو اس کا حلال آپشن ہے اس کے تو کپڑے سے مسالے کی بدبو آ رہی، نقاب کا دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، شلوار کسی اور سوٹ سے، قمیص کسی اور سوٹ سے پہنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھیے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سفر پر آئے ڈائریکٹ اپنے گھر پہ نہ جائے، پہلے مسجد میں آ جائے۔ پہلے زمانے میں جو سفر سے لوگ آتے تھے تو لوگوں کو پتہ تھوڑی ہوتا تھا، فون وون کر کے بتا رہے میں آ رہا ہوں، ڈائریکٹ پہنچ جاتے۔ کہا پہلے گھر پہ آ جاؤ اور بیوی کو اطلاع دے دو کہ میں آنے والا ہوں۔ کیوں؟ لِتَسْتَحِدَّ الْمُغِیبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّاسَةُ، اللہ کے رسول فرما رہے تاکہ جو مغیبہ عورت ہے وہ اپنے بال جھاڑ کر کے کنگھی کر لے۔ رسول اللہ سکھا رہے ہیں کہ شوہر اگر اتنے دنوں کے بعد گھر آ رہا ہے بال جوڑ کر کے کنگھی کر لو اچھے سے، اور جسم میں جو صفائی وغیرہ ہوتی ہے وہ کر لو، یہ رسول اللہ نے سکھایا۔ رسول اللہ ہمارے باپ کی طرح ہے، جیسے باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ویسے رسول اللہ نے سکھایا۔ ہمارے عورتیں شادی سے پہلے خوب اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتی ہیں، شادی ہوتی چھوڑ دی، لڑکا تو پھنس گیا، اب بھی جا نہیں سکتا ہے، ہاں۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے نا، یہ سسٹم کس لیے؟ معاشرے کو بے حیائی سے بچانے۔ اس سسٹم کے بعد پھر آخر میں قانون بھی، کہ سب اتنے بیریئر توڑ کر کے پھر بھی کوئی زنا کی طرف جانا چاہے تو پھر اس کو قانون کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہم صرف قانون کی بات کرتے، اسلام نے قانون بنایا نہیں، اسلام نے قانون سے پہلے نظام بنایا ہے، نظام سے پہلے ذہن بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔